کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں سجدہ اثر کے وقت کیا ہوا تھا؟ ایک ایسا سجدہ جس نے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ معاویہ کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا جو کہ ایک ظالم اور بد کردار انسان تھا، تو اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت داری کا حلف مانگا، لیکن اللہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا حق پر چلنے والا یزید جیسے باطل کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مکہ گئے، اور وہاں سے کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ یہاں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مگر سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا، اور وہاں جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام گئے تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ راستے میں جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو ان کو تھوڑا سا غم ہوا، مگر وہ پھر بھی نہ رکے اور وہ چلتے گئے۔ مگر جب وہ دو محرم ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا تھا۔ وہ لاکھوں لوگ تھے، 30,000 کی فوج تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں صرف 72 مرد تھے اور ان کے گھر والے تھے۔ 7 محرم کو ظلم کی انتہا ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر پانی بند کر دیا گیا، بچوں کی آواز آئی، التش التش، پیاس پیاس۔ اور آخر کار جب 10 محرم کی صبح ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو صبح کی اذان پڑھنے کا کہا، جن کی آواز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے حور رضی اللہ عنہ نے توبہ کی اور سب سے پہلے جان قربان کی۔ ان کے بعد حضرت قاسم علیہ السلام کو گھوڑوں کے تپوں تلے پامال کیا گیا۔ ان کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر نیزہ مارا گیا۔ ان کے بعد حضرت عباس علیہ السلام جو بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر انہوں نے پرچم اور مشق کو نہیں چھوڑا۔ ان کی شہادت پر امام نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور اس کے بعد آخر کار 6 مہینے کے حضرت علی اصغر علیہ السلام، جنہیں پانی مانگنے پر حرملہ نے 3 بھال والا تیر مار کر امام کے ہاتھوں پر شہید کر دیا گیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے، جسم پر سینکڑوں زخم تھے۔ عصر کا وقت آیا، آپ نے خدا کی بارگاہ میں آخری سجدہ کیا، اور اسی سجدے کی حالت میں ظالم شمر نے آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ زمین ہلنے لگی اور آسمان سرخ ہو گیا، اور جب سورج ڈوبا تو شروع ہوئی شام غریباں۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین سے ان کی ردائیں چھین لیں۔ 4 سال کی لاڈلی بیٹی بی بی سکینہ علیہ السلام جلتی ریت پر بھاگیں، ان کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئیں۔ وہ معصوم بعد میں شام کے اندھیرے میں زندان میں، جیل میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دم توڑ گئی۔ مگر یزید بھول گیا تھا، جنگ تلوار سے نہیں کردار سے جیتی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو اس وقت 22 سال کے تھے اور اللہ کی حکمت سے زندہ رہے، اور امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو قیدی بنایا گیا، مگر یزید کے دربار میں حضرت زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے یزید کے ظلم کو ننگا کر دیا۔ یزید کا تخت ہل گیا۔